صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج کرتے ہیں یار غار و یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تین بڑی خواہشیں تھیں کہ النظر الیک و انفاق مال علیک والجلوس بین یدیک۔ سبحان اللہ، ترجمہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے عربی سنتے ہی مزہ آ گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تین بڑی خواہشیں تھیں، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ عاشق اکبر کی باتیں ہیں اور ان کی زبان سے یہ موتیوں کے الفاظ نکلے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ میری تین خواہشیں ہیں کہ النظر الیک، کہ میں اپنے آقا کو دیکھتا ہی رہوں، ہے۔ دوسری کہتے ہیں کہ وَإِنْفَاقُ مَالَ عَلَيْكَ، کہ میں اپنے مال کو نبی پاک کے قدموں پر قربان کرتا رہوں، نبی پاک پر خرچ کرتا رہوں۔ تیسری خواہش کیا تھی کہ وَالْجُلُوسُ بَيْنَ يَدَيْكَ، کہ میں اپنے آقا کے قدموں میں بیٹھا رہوں اور آقا کے ساتھ رہوں، جہاں ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی رہوں۔ وَالْجُلُوسُ بَيْنَ يَدَيْكَ، کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاں بھی ہوں ساتھ رہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ تینوں خواہشیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسے پورا کیا، ذرا اس کے بارے میں سنیے گے۔ ایک اسٹیپ کر کے میں آپ کو سناؤں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تین خواہشیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح پوری کی۔ سبحان اللہ۔ دوبارہ سنیے موتیوں جیسے الفاظ اور کس طرح سے عاشق اکبر کی زبان سے نکلے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں النظر الیک وانفاق مال علیک والجلوس بین یدیک، ہے موتیوں جیسے الفاظ ہیں، سنتے جاؤ سبحان اللہ، کہتے جاؤ اللہ اکبر۔ یہ خواہشات تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کی یہ تینوں خواہش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی، آئیے سنتے ہیں۔ پہلی خواہش کیا تھی؟ النظر الیک، کہ میں آپ کو دیکھتا رہوں، ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی کیسے پوری کی؟ جب صحابہ کرام کا ہجوم ہوتا تھا، خطبہ دیا جاتا تھا، تو سارے صحابہ سر جھکا کے دوزانوں بیٹھ کر ادب کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سماعت فرما رہے ہوتے تھے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب نبی پاک خطبہ فرماتے یہ نبی پاک کو دیکھتے، نبی پاک انہیں دیکھتا، یہ نبی پاک کو دیکھ کر مسکراتے، آقا انہیں دیکھ کر مسکراتے۔ سبحان اللہ، کیسا دیدار کیا، کیا فرمایا کیا؟ النظر الیک، کہ میں آپ کو آقا دیکھتا ہی رہوں، اور وہی ہوا کہ زندگی بھر دیکھتے ہی رہے۔ آپ کی یہ خواہشات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری۔ کتابوں میں ایک جملہ لکھا کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عبادت کی نا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں سلایا، یہ کائنات میں اس وقت کوئی اور عبادت کر ہی نہیں رہا تھا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو گود میں سلا کر اور نبی پاک کا دیدار کیا۔ یہ ایسی عبادت تھی کہ کائنات میں کوئی اور کر ہی نہیں رہا تھا۔ یہ قسمت پائی ہے تو صدیق اکبر نے پائی ہے۔ ذرا ریئلائز کریں کہ جب کوئی کسی کی گود میں ہوتا ہے تو دیدار کیسا ہوتا ہے، کہ جب کوئی کسی کی گود میں سویا ہوا ہو تو کیسے دیدار ہوتا ہے، آنکھیں کیسی دیکھی ہوں گی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابرو کیسے دیکھے ہوں گے، اور آپ کی داڑھی مبارک کیسی دیکھی ہوگی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیسا جی بھر کے دیدار کیا ہوگا نا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کیسے دیکھے ہوں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کیسا جی بھر کے دیکھا ہوگا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو اس وقت صدیق اکبر عبادت کر رہے تھے کہ نبی پاک گود میں ہیں، ان کی زیارت کر رہے ہیں، دیدار کر رہے ہیں، کائنات میں کوئی اور وہ عبادت نہیں کر رہا تھا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں۔ صرف صدیق اکبر کو یہ مقام حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جی بھر کے دیدار نصیب کیا۔ دیکھیں اللہ نے یہ پہلی خواہش بھی کیسے پوری کی، النظر الیک، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا رہوں، سبحان اللہ، اور دیکھتے ہی رہے۔ دوسری خواہش وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ، ہے یا رسول اللہ آپ پر میں اپنا مال خرچ کرتا رہوں۔ ایک بار نہیں، کئی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان مال سب کچھ قربان کر دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔
ایک حدیث میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم صدیق اکبر کا مال یوں استعمال فرماتے گویا اپنا استعمال فرماتے۔ سنو، بلال حبشی سے کون محبت نہیں کرتا؟ عاشقوں کے امام ہیں، موزن رسول ہیں، انہیں چھڑا کر کون لایا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تو لائے تھے۔ امیہ جو تھا اتنا ظلم کرتا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے تو دیکھا تو بلال کو مار رہے ہیں تپتی ریت پر لٹا لٹا کر۔ آپ نے ان کے والد سے کہا اس کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ اگر یہ مسلمان ہو بھی گیا تو اس نے کیا قصور کیا؟ اگر مسلمان ہوا ہے تو تم اس کو کیوں مارتے ہو؟ تو امیہ کہتے ہیں کہ اے ابو بکر اگر تمہیں شوق ہے تو یہ خرید لو۔ آپ نے کہا بتاؤ ہاں کتنے پیسے لوگے؟ تو تھوڑے پیسے بتاتا وہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اوکے کرتے، پھر وہ بڑھاتا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، پھر وہ بڑھاتا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، یوں بڑھاتے بڑھاتے زیادہ پیسے کر لیے، آپ نے اس پر بھی متفق ہو کے کہا ٹھیک ہے ہم بلال کو خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ڈیل ڈن کرتا، پھر پیسے بڑھا دیتا، آخرکار ایک رقم پر فیصلہ ہو گیا۔ اور سنو امیہ پتہ ہے کیا کہتا ہے کہ ابو بکر تم بڑے کاروبار تھے، میں نے تو تمہارے کاروبار کی بڑی جو ہے نا خبریں سنی تھی کہ آپ بڑے مشہور کاروبار ہیں اور بڑی اچھی ڈیل کرتے ہیں، لیکن یہ تم نے جو ہے نا غلام تو بہت مہنگا خرید لیا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق کا جواب سنو کہ اے امیہ تم بلال کی قیمت کیا جانو؟ تمہیں کیا معلوم کہ یہ کون ہے؟ تم اس سے زیادہ مانگتے، واللہ میں تم کو اس سے زیادہ دیتا، لیکن بلال کو لے کے رہتا، خرید کر کے رہتا اور آزاد کروا کے رہتا۔ سنو، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو نبی پاک کے قدموں میں لاتے، نبی پاک کے پاس لاتے ہیں، کہتے ہیں حضور بلال آیا ہے، آپ کا سچا غلام آیا ہے، حضور آج آزاد ہو کر آیا ہے۔ سنو اللہ کے حبیب کیا کہتے ہیں، کچھ میرے بھی پیسے ملا لو بلال کے خریدنے میں۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق کا پھر جواب سنیے کہ حضور میرا سب کچھ آپ کا ہی تو ہے، میرے تو سب کچھ آپ ہیں، رحمت عالم میں جی رہا ہوں آقا زمانے میں آپ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کیا کارنامے بیان کروں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ دوسری خواہش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پوری کی کہ کہتے کہ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ کہ میں اپنے مال کو نبی پاک پر قربان کرتا رہوں۔ سنو اب تیسری خواہش ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسے پوری؟ کہتے ہیں وَالْجُلُوسُ بَيْنَ يَدَيْكَ کہ آقا کے قدموں ہی میں بیٹھا رہوں۔ کہتے ہیں کہ حضور میری یہ تمنا ہے کہ میں آپ کے قدموں میں ہی زندگی گزاروں، لیکن زندگی تو مکمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی، دیکھو زندگی بھی گزاری، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت آیا، ان کے وصال کے بعد مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی تھی کہ میری جنازے کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے رکھ دیا جائے، اگر اجازت ملے تو مجھے اندر دفن کیا جائے، نہ ملے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ صحابہ نے وصیت پر عمل بھی کیا۔ یہاں پر ایک بات بھی سیکھنے کو جو ہے نا ملتی ہے ناظرین، یہاں پر ایک عقیدہ بھی چھوٹا سا بیان ہو رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وصیت کی اور صحابہ نے وصیت پر عمل کیا، اور کتابوں میں لکھا کہ ابو بکر صدیق نے وصیت کی تو صحابہ نے اس وصیت پر عمل کیوں کیا؟ کیونکہ صحابہ کو بھی پتا تھا، سارے صحابہ کا اس وصیت پر عمل کرنا کہ حضور سنتے ہیں، حضور جانتے ہیں، حضور دیکھتے ہیں، تبھی تو وصیت پر عمل کیا۔ اور ابو بکر صدیق نے وصیت کی۔ یہاں پر جو ہے نا اعلیٰ حضرت کا ایک شعر جو ہے نا بہت ہی اعلیٰ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہی صحابہ کا عقیدہ ہے، یہی اہل بیت کا عقیدہ ہے، اور صدیق اکبر کا بھی یہی عقیدہ ہے، ورنہ وصیت کیوں کرتے کہ میرے جنازے کو جب میں وصال ہو کہ حضور کے روزے پر لے جانا اور عرض کرنا کہ حضور آپ کا یار حاضر ہے، ابو بکر حاضر ہے، اجازت ملے تو اندر لے جانا ورنہ بقیع میں دفن کر دینا۔ صحابہ نے اس وصیت پر عمل کیا کہ آپ کی میت کو نبی پاک کے روزے کے سامنے رکھا گیا اور عرض کی گئی حضور ابو بکر صدیق حاضر ہے۔ سنو دروازہ کھلتا ہے، تالا کھلتا ہے اور اندر سے آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب وان الحبیب الی الحبیب المشتاق۔ حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ کیونکہ حبیب کو حبیب سے ملنے کا اشتیاق ہے۔ صدیق اکبر آج بھی نبی پاک کے ساتھ مزار میں موجود ہیں، ساتھ ہیں،
دیکھو وجلوس بین یدیک، کہ میں آقا کے ساتھ رہوں، ہر وقت آقا کے ساتھ رہوں۔ اللہ نے یہ تیسری خواہش بھی کیسے پوری کی کہ نبی پاک کے ساتھ قیامت تک کے لیے ساتھ ہیں۔ اور دنیا سے کروڑوں لوگ جب بھی مدینے جاتے ہیں، جب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں تو ابو بکر صدیق پر بھی سلام بھیجتے ہیں، تو عمر فاروق اعظم پر بھی سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی یہ تینوں خواہشیں کیسے پوری کی؟ النظر الیک وانفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک، کہ آقا کے قدموں میں بیٹھا رہوں۔ سبحان اللہ۔